السلام علیکم بچوں. آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کل میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا تھا نا کہ آپ کے وہ جو سپر مین ہوتے ہیں, سپر ہیروز ہیں, وہ کون کون سے ہیں. آپ نے مجھے بہت سارے بتائے تھے. 10 آئی تھنک کہ 10 ہم نے دیکھے تھے نا, اسپائڈر مین اور یہ اور آئرن مین, اس طرح کے بہت سارے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حفیظ ماتی, ہیو یو سین دا ونڈ؟ ونڈ دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک آدمی ہے, ایک آدمی تھا اس دنیا کے اندر, وہ گزر چکا ہے, یعنی کہ ہی ہیز پاسڈ اوے, تو وہ بندہ جو ہے وہ ونڈ کو کہتا تھا کہ لیٹس سے کہ وہ اب یہاں پہ ہے, اور وہ ونڈ کو یہ کہتا ہے کہ حفیظ اور مہدی کو 2 سیکنڈ کے اندر اسلام آباد پہنچا دیں, اور وہ ونڈ آپ کو اٹھاتی ہے اور وہ آپ کو اسلام آباد پہنچا دیتی ہے. تو ول یو بلیو اٹ؟ نہیں بلیو کریں گے. تو پھر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دس اسٹوری وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو, میں آپ کو جو کہانی جو بتانے جا رہی ہوں, وہ سچی ہے. اس لیے سچی ہے کہ وہ اگر قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو سچی ہوگی. پہلے تو یہ بتائیں کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی بات ہے وہ سچی ہوگی؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھوایا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے کہ یہ باتیں دیکھیں, آپ کی ماما جو بات کرتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے بابا جو بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں صحیح ہوگی, بیکاز دے آر ایکسپیرینسڈ, دے آر ایلڈر ٹو یو. بڑے ہیں وہ آپ سے, نانی دادی, آپ کی خالہ, کوئی بڑے لوگ آپ سے جو ایلڈرلی ہیں, وہ آپ سے جب بھی کوئی بات کریں گے تو اللہ از اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہی ول بی ٹاکنگ ٹروتھ, وہ سچ بتا رہا ہوگا سب کچھ. ٹھیک ہے, چلیے یہاں تک تو ہوگی بات. ویسے پتہ کیا ہے, آپ لوگ تو مسلمس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو یو نو کہ بھئی قرآن کیا ہے اور یہ سچ ہے, اور اللہ کے کئی لوگ ہیں دنیا میں, بہت زیادہ بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر کہ جو یہ نہیں مانتی, مطلب ساری باتیں یہ نہیں مانتی. بیچ میں جب سوچتے ہیں تو مانتے ہیں, بٹ اوپنلی نہیں مانتے. خیر, اچھا جی, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو بندہ تھا نا, اس کا نام تھا سلیمان علیہ السلام. ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں جیسے آپ اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں نا میڈم یا سر, ایسے کہتے ہیں نا, ان کا نام لینے سے پہلے سر افضل, سر میڈم ربیہ, ایسے کہتے ہیں نا. تو اس طرح یہ علیہ السلام جو ہم ان کے لیے کہتے ہیں نا, یہ ان کا نام نہیں ہوتا, یہ جسٹ ٹو گیو دیم رسپیکٹ, یہ اس لیے ہوتا ہے. اچھا جی, وہ جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ, اچھا اب بات کیا ہے, کیوں آپ کے جو آپ نے کہا کہ جو سپر مین ہوتے ہیں یا یہ جو سپر ہیروز ہیں یہ فکشنری ہیں. آپ نے کل مجھے بتایا تھا کہ یہ فکشنری ہیں, دے آر ناٹ ریئل, ایسے بتایا تھا نا آپ نے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے کچھ بھی, یہ بنائے ہوئے ہیں, ایسے ہی فکشن بنایا ہوا ہے. تو لیکن اگر ایک آل مائٹی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کے پاس ایوری مائٹ, آل مائٹ جو جس کے پاس ہے, وہ اگر کسی ایک بندے کو اپنی مائٹ میں سے, اس مائٹ کے اندر سے ایک چھوٹا سا پورشن دے دیتا ہے, اس کو الاؤ کر دیتا ہے کہ یو کین رول اوور دا ونڈ, تو ڈو یو نو کہ وہ کرے گا کہ نہیں؟ وہ ونڈ اس کا حکم مانے گی, اس کا حکم مانے گی. ونڈ اس لیے مانے گی کہ ونڈ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے اور بندہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے, دونوں اللہ کے کنٹرول میں ہے نا, وہ باہر تو نہیں جا سکتے. سو ونڈ ول اوبے دا مین. ٹھیک ہے, جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پاور دے دی ہے کہ وہ اس کو ونڈ کے اوپر ماسٹری دے دی ہے اس کو. تو وہ جو تھے ان کو ایک یہ دی ہوئی تھی, یعنی ان کو بہت سی پاورز اللہ نے دی ہوئی تھی. ایک یہ پاور دی ہوئی تھی کہ وہ ونڈ کے اوپر ان کو ماسٹری دی ہوئی تھی. وہ جس کو کہتے تھے ونڈ کو, جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چلی جاؤ وہاں جہاں 40 ڈیز میں بندہ پہنچ سکتا ہے, وہاں تم 1 دن میں پہنچ جاؤ یا 2 منٹ میں پہنچ جاؤ یا 1 گھنٹے میں, جو وہ کہتے تھے وہ ونڈ ان کو اوبے کرتی تھی. نمبر 1 تو یہ تھی ان کی. نمبر 2 کیا تھا, آپ نے کبھی کوئی آپ کے پیٹس ہوتے ہیں, ہے نا, ڈاگ ہوتا ہے, کیٹ ہوتی ہے, پیرٹ ہوتے ہیں, مطلب لو برڈز ہوتے ہیں, بہت سے آپ کے پیٹس ہوتے ہیں.
تو کیا کبھی وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ آپ ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. جسٹ وہ یہ کہ وہ آپ ایکشنز جو ہوتے ہیں آپ کے، ان ایکشنز کی وجہ سے وہ آپ کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ نو دیئر لینگویج. تو ان کے اوپر دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی، وہ ان جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی جانور کچھ بولتا تھا تو وہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے نا، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. اچھا جی، تیسری بات کیا تھی، بہت ہی کمال کی بات، کہ یہ جو ہوتے ہیں نا ان سین بینگز، جنہیں جن کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، ان سین بینگز ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی ہیں ان سین بینگز. تو وہ ساری ان سین بینگز کے اوپر بھی انہیں رولر بنایا ہوا تھا. انہوں نے اس کی آرمی بنائی ہوئی تھی، جنس کی بھی آرمی بنائی ہوئی تھی، اور پرندوں کی بھی آرمی بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور انسانوں کی تو آرمی ہوتی ہے. تو یہ ان کو ایک اور پاور ملی ہوئی تھی. اچھا، اور وہ جن جو تھے نا، وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کی بات نہ مانیں. وہ جن تو جن ہوتا ہے، شیطان شرارتی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی بات نہ مانیں. وہ ان کے لیے پتہ کیا کیا کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بلڈنگ جو ہے نا، یہ 60 فٹ ہائی بلڈنگ ہے نا، یہ مجھے شام کو چاہیے تیار، اس میں اتنے کمرے اور یہ کچھ ہونا چاہیے. وہ تیار کر دیتے تھے شام تک. اتنی تیزی سے وہ کرتے تھے کام. دس لکس ٹو بی انبلیویبل مہدی، دس لکس ٹو بی انبلیویبل، بٹ وی ہیو ٹو بلیو بیکاز اٹ از ٹولڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اچھا جی، اور کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے نا ریئل پرلز چاہیے، بہت ہی بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے اور بڑے خوبصورت اور بالکل ریئل. تو وہ دے ڈائیوڈ ان دا سی، وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور وہاں سے جا کے ان کے لیے وہ پرل نکال لاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے، اور جو کام وہ انہیں کہتے تھے وہ کرتے تھے وہ جن. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہو گیا کہ آرمی بھی انہوں نے جنوں کی ایک آرمی بھی بنائی ہوئی تھی، انسانوں کی آرمی بنائی ہوئی تھی اور پرندوں کی آرمی بھی بنائی ہوئی تھی. تو ایک دن انہوں نے دیکھا، جب وہ آرمی کو پوزیشن کرتے ہیں نا، ان کے بٹالینز بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں لیٹس مارچ ناؤ. تو وہ کیونکہ رولر تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ لیٹس مارچ ناؤ. تو جب وہ چلنے لگے، آرمی مارچ کرنے لگی، تو آپ دیکھیں آپ کے کتنی بڑی آرمی ہے. اتنے بڑے ان کے شوز ہوتے ہیں، اتنے بڑے بوٹ ہوتے ہیں، بھاری بھاری، اور بندے بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ جب مارچ کرنے لگے تو ایک ایسی ویلی میں وہ پہنچے کہ جہاں پہ بہت سی اینٹس کے گھر تھے. جب اینٹس کے گھر جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی ڈائٹ کو سٹور کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور جہاں بھی ڈائٹ انہیں ملتی ہے اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں سٹور کر لیتے ہیں. بیکاز وہ ہائبرنیشن کا ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، یو مے بی نوئنگ یہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس ہائبرنیشن پیریڈ کے لیے جب انہیں نہیں ملتی کہیں بھی خوراک، تو اس وقت کے لیے وہ اپنے گھروں میں سٹور کرتے ہیں. تو وہ سارے باہر نکلے ہوئے تھے وہ اپنی ڈائٹ اکٹھی کرنے کے لیے. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایک جو اینٹ تھی وہ اس نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی آرمی آ رہی ہے اور ہم سارے باہر ہیں، ہم تو ان کے پیروں کے نیچے آ کے یعنی کہ کرمبل ہو جائیں گے، پھس جائیں گے ہم، یعنی کہ ٹوٹ جائیں گے ہم. تو اس نے اپنی ساری باقی ان کو اینٹس کو آواز دی. اب اینٹس تو اینٹ کی آواز کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا لیٹس گو ان آر ہاؤسز ان اے سیفر پلیس، سو دیٹ وہ دیکھو کتنی بڑی آرمی آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی، وہ تو ہمیں پیروں کے نیچے وہ کچل دیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم وی آر سو ٹائنی کریچر، ہم اتنی باریک سی مخلوق ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے شوز پہنے ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے کیا ہے. وہ تو اپنے آرمی تو ایسے چلتی ہے نا، سیدھا آگے دیکھ کے، نیچے زمین پہ دیکھ کے تو نہیں چل رہی ہوتی. تو اس اینٹ نے نا جب ایسے زور سے کہا نا اپنی دوسری اینٹس کو کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی آرمی آ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں پیروں کے نیچے کچل دیں گے.
تو اب دیکھیں ایک وہ بھی کریچر ہے, وہ بھی اللہ کی کریچر ہے. اینٹس جو ہیں وہ اللہ کی کریچر ہیں, وہ اپنا فوڈ حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو کسی کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا تھا نا کہ بھئی دیکھو ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ ہمیں پیروں کے نیچے رون ڈالیں گے. تو جب وہ یہ کہتی ہے نا اینٹ, تو وہ سلیمان علیہ السلام سن بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. اور آگے سے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آگے سے تھوڑا سا ایسے ہنس کے تو اسے کہتے ہیں, اینٹ کو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے آپ کی بات سن لی ہے, میں نے سمجھ لی ہے کہ آپ ڈر فکر ہے آپ کو کہ ہم آپ کو رون ڈالیں گے, ہم آپ کو ایسا نہیں کریں گے. یعنی دیکھیں کہ وہ کتنا مائٹی ایک کمانڈر ہے. سلیمان علیہ السلام اس وقت تو ایک بہت مائٹی کمانڈر تھے نا, وہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی کو رون کے چلے جاتے, انہیں کیا فرق پڑتا تھا, انہیں کوئی چیونٹیاں تو نہیں کچھ کہہ سکتی تھی. لیکن وہ اتنے مائٹی کمانڈر ہونے کے باوجود وہ اتنے ہمبل تھے, ہمبل سمجھتے ہیں نا, اتنے وہ ہمبل تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی پاورز دے دی ہیں کہ میں نے اس چیونٹی کی بات سن لی ہے, اور شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں ان کو پیروں کے نیچے روننے سے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب آج کل کیا ہر جگہ ہر وقت ہی کہ کوئی جانور کو اگر کوئی وہ کر دے, ہیلپ آؤٹ کر دے تو بیچارہ مر رہا ہو. اب جیسے یہ ہوتی ہیں ہنی بیز, تو یہ ایک دن میں باہر لان میں بیٹھی تھی تو ایک ہنی بی ایسے ایسے بیچاری ہو رہی تھی, تو میں نے جلدی سے ایک انگور لا کے نا تو اس کے سامنے رکھا, اس کے منہ میں نچوڑنے کی کوشش کی کہ بھئی وہ شاید اس میں طاقت آ جائے اور وہ اڑ جائے. تو اسی طرح سے ایک چڑیا کا بچہ تھا, وہ گرا ہوا تھا, اس کو پکڑا, اس کو دودھ تھوڑا سا. تو یہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے. بٹ یہ کہاں سے ہے یہ بات, یہ ان کی اتنی ہمبلنیس کے اتنا بڑا کمانڈر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی آرمی کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تمہاری بات سن لی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات کو. اور ہنس کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو بالکل کچھ نہیں کہیں گے, آپ فکر نہ کریں. یہ ان کی ایک بات, ایک یہ ان کی یعنی ہمبلنیس, اتنے مائٹی اس ہونے کے باوجود اتنی ہمبل. اچھا جی, ایک اور بات میں آپ کو ان کی بتاؤں, یہی جانوروں کی بات کہ وہ بات سنتے تھے اور سمجھتے تھے. وہ یہ تھی کہ ایک دن نا انہوں نے اپنی آرمیز کو, ظاہر سی بات ہے آرمیز کو روز روز ان کو پریکٹسز کروانی پڑتی ہیں تاکہ وہ الرٹ رہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ سلیگ ہو جائیں اور وہ پھر کچھ بھی نہ کر سکیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا, جب آرمیز کو انہوں نے اپنے آرڈر میں کھڑا کیا بٹالینز کو, تو انہوں نے دیکھا کہ ہوپو, ہدہد ایک ہوتا ہے پرندہ, آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں بھی آتا ہے ہمارے لان میں ہے نا, تو وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو آرمی کے اندر سے غائب ہونے کا مطلب تو سیدھا سیدھا کورٹ مارشل ہے, ایسے ہی ہے نا, بغیر کسی وجہ کے اگر آپ غائب ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہدہد یہاں نہیں ہے, تو ویئر از ہی. اگر اس نے مجھے اپنے غائب ہونے کی یعنی ایبسنٹ ہونے کی کوئی مجھے بہت سالڈ ریزن نہ دی, تو آئی ول کل ہم, آئی ول سلاٹر ہم. ایسا ہی ہے نا. کیا کرتے ہیں جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ہینگ کر دیتے ہیں نا, جو اگر وہ پروو ہو جائے کہ یہ غلط بندہ ہے نا, تو اس کو ہینگ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آئے ہدہد, مجھے نظر آیا تو میں دیکھوں گا, اس کی بات سنوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ بھائی کیوں تم کدھر گئے ہوئے تھے, کیوں غائب تھے, کیوں ایبسنٹ تھے. آرمی میں سے ایبسنٹ ہونے کا مطلب پتہ ہے. تو ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے تو وہ ہدہد آ گیا اڑتا ہوا. تو اب دیکھیں اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیں. وہ اتنا مائٹی آدمی سلیمان علیہ السلام, اتنا مائٹی کنگ اور اتنا مائٹی پیغمبر, دو ان کے پاس یعنی عہدے تھے. ایک تو وہ مائٹی کنگ تھے وہ بادشاہ تھے وہ, اور ایک وہ پیغمبر بھی تھے ساتھ ساتھ. لیکن دیکھیں آپ کہ ایک ہدہد ہے, بیچارہ سا ایک پرندہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ تم بھائی بولو ذرا کدھر گئے ہوئے تھے تم. وہ آگے سے کہتا ہے میں سبا ایک جگہ ہے, سبا ایک کسی کنٹری کا نام ہے, کسی ایک پلیس کا, کسی ایک ایریے کا نام سبا ہے.
میں سبا سے ایک بہت ہی زبردست نیوز لے کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا. یعنی یہ کتنے مائٹی کنگ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیچارہ سا پرندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی کیا بات پتا ہے تمہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دس، ہے نا، ورنہ تو کوئی بڑا سا یہاں وزیر اعظم ہو یا صدر ہو اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے تو وہ تو کہے گا ہاؤ ڈیئر یو. لیکن انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے اس کو کہا اچھا بتاؤ بھائی کیا لے کے آئے ہو خبر، کیا نیوز لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وومن از رولنگ دیم، ان کے اوپر ایک جو رولر ہے وہ ایک عورت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی ایم سی بیچاری سی کوئی عورت ہے، اللہ نے اسے سارا کچھ دیا ہوا ہے جو بادشاہوں کو دیا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. اور اس کا ایک بہت ہی شاندار قسم کا تخت کہتے ہیں نا جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے نا، بڑی خوبصورت سی وہ سیٹ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا خوبصورت جس کے اوپر ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں وہ والا اس کا تخت ہے. تو وہ میں اس کو دیکھ کے آئی ہوں. پر بڑی عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے ان کی، وہ ساری قوم کی، عورت کی بھی جو ان کی رولر ہے اور ساری اس کی جو رعایا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا کہ دیور ورشپنگ سورج. وہ سورج کے آگے سجدہ کر رہے تھے، سورج کو انہوں نے اپنا اللہ سمجھا ہوا ہے. ہاؤ اسٹرینج دس از. ان کے لیے تو بڑی اسٹرینج بات تھی نا اس حدود کے لیے، کیونکہ وہ تو ان کی آرمی کا تھا ایک بندہ، ہے نا. تو اس نے کہا کہ جی میں نے بڑی عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو سن، وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھتا ہوں میں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ حدود جو ہے. اس کو کچھ نہیں کہا کہ تیرا کورٹ مارشل ہوگا یا کچھ، اس کی بات کو سنا اور مانا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو وہ بھی کرتا ہوں، اس کی یعنی کہ تفتیش کرتا ہوں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ایک لیٹر دیتا ہوں تمہیں، وہ لیٹر لے کے جاؤ اور لیٹر لے کے جاؤ اور اس ملکہ کو، وہ جو ملکہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ جو رولر عورت ہو تو اس کو دو جا کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں. تو لیٹر لکھ کے نا اس کو دیا اور لیٹر میں یہ لکھا، بسم اللہ کا تو خیر پہلے لکھتے ہی ہے نا ہم لوگ، پتہ ہی ہے ہمیں کہ ہر چیز کے پہلے بسم اللہ. تو انہوں نے لکھا بسم اللہ اور پھر لکھا کہ تم لوگ، یعنی کہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، دا ایکچوئل ورڈنگ جو ہے قرآن حکیم کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ دیکھو یہ جو کام تم کر رہی ہو، پوری اپنی قوم کو بھی اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے غلط چیز کے، اس کو سورج کو پوج رہے ہو، تو یہ تو بڑی غلط بات تم لوگ کر رہے ہو. تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کو اللہ مانو اور پھر اس کی عبادت کرو. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کا کیا، یعنی اس کو کہا کہ جاؤ یہ لے کے، اسی حدود کو کہا کہ یہ لے کے جاؤ اور جا کے پھر ان سے پوچھو جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ آر یو انجوائنگ دس اسٹوری؟ اچھا. تو وہ جناب وہ جاتا ہے حدود اور جا کے وہ اس کو رولر جو ہوتی ہے، ملکہ جو ہوتی ہے، اس کو وہ لیٹر دیتا ہے. تو وہ اس کو پڑھتی ہے، تو پڑھ کے اس اپنے سارے کوٹیئرس کا پتہ ہے نا کہ پھر وہ کورٹ لگاتی ہے اور اس میں سارے اپنے جو وزیر اور یہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان سب کو جمع کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ دیکھو یہ میری طرف ایک لیٹر آیا ہے، لیکن میں خود سے تو کبھی بھی نہیں، میں آپ لوگوں سے پورا مشورہ کرتی ہوں، آپ سے بات چیت کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم پھر وہ یعنی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس لیٹر کا میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں ایسے ہم اتنے بہادر ہیں اور ہم اتنے، ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی اتنا ہے، ہم وار کریں گے ان سے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں آگے سے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے ان سے. تو لیکن بہرحال آپ ملکہ ہیں، آپ رول کرتی ہیں، آپ رولر ہیں، تو جو فیصلہ آپ کریں گی وہی ہم مان لیں گے. تو اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ یہ ایسے تو نہیں، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ بہت سے نا گفٹس، بڑے قیمتی گفٹس جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اس حدود کو کہتی ہے اور اپنے ساتھ ایمبیسڈرز کو بھیجتی ہے کہ یہ گفٹس لے کے جاؤ ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہ گفٹس لے کے جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ بھئی ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، ہم آپ کو گفٹس بھیج رہے ہیں.
ऐसे ही होता है ना। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मैं गिफ्ट्स का भूखा नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया भाई, बहुत ही ज़्यादा दे दिया भाई, मुझे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जो चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग सीधे रास्ते पे चले और सीधे रास्ते पे आए। मुझे पता चला है, अगर मुझे ये पता चला है कि आप इस तरह का गलत काम करें, मैंने आपको एक लेटर लिख के समझाने की कोशिश की है, आप आगे से मुझे गलत समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं गिफ्ट्स का भूखा हूँ। टेक दीज गिफ्ट्स बैक। वो उसके गिफ्ट्स वापस भिजवा देती है। जब वो जा रहे होते हैं लेके एम्बेसडर्स वगैरह वापस गिफ्ट्स को, तो इतनी देर में सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कोर्टियर्स को कहते हैं कि भाई इज़ देयर एनीबॉडी कि जो मुझे वो जो मलका का तख्त कह रहे हैं बहुत ही शानदार है, उसको ज़रा उठा के ले आए। अब वो पता है काफ़ी दूर, मैंने कल आपको दिखाया था ना मैप के अंदर कि वो काफ़ी दूर जगह थी, काफ़ी एरिया, काफ़ी दूर था वो। तो एक उनमें से कहता है कि सर मैं लेके आता हूँ, अभी आप अपनी सीट से उठेंगे भी नहीं तो वो मैं आपके सामने ला के रख दूँगा। तो एक और कहता है कि सर ये तो देर कर रहे हैं ना, आप ऐसे विंक करेंगे तो आपके सामने तख्त पड़ा होगा। वो हो सकता है कि वो जो हवा पे मास्टरी थी, तो वो उसका इंचार्ज जो वो बंदा, उसने कहा जी मैं फ़ौरन ले आऊँ। अच्छा जी, बहरहाल वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे देखा तो वो तख्त उनके सामने पड़ा हुआ था। अब मलका ने जब देखा कि भाई मेरा तख्त भी गायब हो गया है और ये गिफ्ट्स भी उन्होंने वापस भेज दिए हैं, तो उन्होंने उस मलका, बहरहाल वो मलका थी, बहरहाल वो रूलर थी, उसने ये समझ लिया कि ही मस्ट बी समथिंग मोर देन अ किंग। ऐसा नहीं होगा फिर जो ये हुआ है मेरे साथ कि ये एक सेकंड से पहले मेरा तख्ती गायब हो गया है और वो उन्होंने गिफ्ट्स भी वापस भेज दिए हैं, तो क्या मतलब है? तो कुछ फिर इसका मतलब है कि ये ही मस्ट बी समथिंग मोर देन, क्या मतलब उसने समझा? ही मे बी अ सुपरमैन, ऐसी बात है ना, ये समझी होगी ना वो जब उसको ये समझ आई कि ही मस्ट बी समथिंग मोर देन अ मैन, हालांकि वो ही वॉज अ मैन ऑफ फ्लैश बोन्स एंड आइज, सारा कुछ वो इसी तरह हमारी तरह के इंसान थे, यानी हमारे जो मैन होते हैं, मेल होते हैं, उन्हीं की तरह के वो भी एक मेल थे, बट पावर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बहुत दी थी। तो वो जब वो मलका जो है फिर उसको ये जब पता समझ में आ गई कि ही मस्ट बी अ सुपरमैन एंड ही मस्ट बी समथिंग मोर देन अ किंग, तो फिर उसने क्या किया कि वो चल पड़ी उनके पास आ गई, उनके यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गई, और पास आके तो उनको कहती है कि मुझे पता चल गया था कि यू आर नॉट अ कॉमन मैन बट यू मस्ट बी समथिंग मोर देन अ मैन। वो उसने ये तो नहीं कहा कि सुपरमैन आपको मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसने ये कहा कि आप, तो उन्होंने फिर उसने कहा कि मैं आपको देख के, आपकी बात को सुन के कि अल्लाह ताला एक है और उसके आगे सजदा करना चाहिए, सूरज को सजदा नहीं करना चाहिए, तो मैं आ गई हूँ सबमिट करने। ठीक है, तो वो फिर उसने मलका ने सबमिट कर लिया, और खैर फिर आगे तो वो है ना कि वो फिर उनके यानी कि उसने समझा ये तो इतना ज़बरदस्त खूबसूरत उनका महल था सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि जब वो अंदर एंटर होने लगी तो उसने समझा ये पानी है, हालांकि वो खूबसूरत शीशों का फर्श बना हुआ था। आप देखते हैं ना मार्बल जो तो कैसे चमक रहा होता है, ग्रेनाइट तो बहुत ही चमक रहा होता है, तो वो ऐसे उसने समझा कि जैसे पानी है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा ना, मार्बल हो सकता है ट्रांसपेरेंट भी हो, उनके ज़माने में इतने माइटी किंग थे तो उनके पास क्या क्या नहीं होगा। तो वो यानी आगे ये बात है, लेकिन असल में क्या बात है, असल में बात ये है कि वो उन्होंने यानी उनकी वजह से, उनके इनविटेशन की वजह से वो औरत मलका जो है वो भी मुसलमान हो गई, और बाकी की फिर जो उसकी कौम थी वो भी अपनी मलका को देख के और मुसलमान हो गई। तो ये दो अभी मैंने आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम की माइट की बातें बताई हैं। अभी और भी बहुत सी हैं उनकी, लेकिन ये है कि ये दो मेन आपको मैंने बातें बताई हैं कि वो एक उनकी ज़ुबान समझते थे और एक उनकी जो मास्टरी थी विंड के ऊपर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको अच्छी लगी? जी पक्की बात है? जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।